فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس لام تو یقیناً یہ فعل مضارع کی علامت، واو الف آخر پہ جمع کی علامت، ضاحکا یضحکو، ضاحکا وہ ہنسا، یضحکو وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، فَلْيَضْحَكُوا تو یقیناً وہ ہنسیں، واو الف جمع کی علامت وہ سب ہنسے، قلیلاً بہت تھوڑا، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہاں پہ گرمی جہنم کی کیا ہے۔ وَلْيَبْكُوا تو یقیناً آہو بقا کریں، واو الف جمع کی علامت ہے، اردو میں استعمال کرتے آہو بقا کرنا، رونا دھونا، عربی میں بھی بقا یبکی بقاءً کا کلمہ آتا ہے، بقا ماضی ہے، یبکی مضارع ہے، تب کی تم روتے ہو یا رو گے، اب کی میں روتا ہوں یا روں گا، نب کی ہم روتے ہیں یا روں گے، بقاءً اس کا اسم ہے، تو اردو میں آہو بقا ہی کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں، بقا وہ یہی کلمہ ہے۔ وَلَا يَبْكُوا تو یقیناً روئیں، کثیراً بہت زیادہ، جزاً اس بدلے میں، بما کانوا یکسبون بے اس سبب ما جو کانوا تھے وہ، یکسبون جو وہ کسب کرتے تھے، وہ جو کمائیاں کرتے تھے، کسب کا مطلب کمائی کرنا، کمانا جو وہ کماتے تھے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں، تو یقیناً یہ کم ہنستے اور روئیں زیادہ، اور یقیناً کم زیادہ روتے، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام